أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. آج دے سبق وچ جڑیاں آیات پڑھ رہے ہیں انہاں وچ اللہ رب العزت نے تمہید دا چوتھا عنوان ذکر فرمایا ہے۔ چوتھے عنوان دا خلاصہ یہ وے کہ اس حکم نامے دے انکار نو بھی کوئی معمولی گل نہ سمجھے، جڑا اس حکم نامے دا انکار کرے دا وہ اللہ دے غضب تھلے آ جائے دا اور اللہ دی پکڑ تو بچ نہ سکے دا۔ اور اللہ پاک نے قیامت والے دن انہاں لوگاں دے کی حالات ہون دے انہاں دا انہاں آیات دے اندر بیان فرمایا۔ مانا ویکھو سبق بالکل آسان ہے۔ ان الذین مانا البتہ غور کرنا ہے تاں سمجھ ہونا ہے، انگلی اتے توجہ پوری پوری میرے ال۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کافرو جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، نہ مانا اس حکم نامے کو، ینادونا وہ بلائے جائیں گے، ینادونا وہ بلائے جائیں گے فرشتیاں دی طرفوں انہاں نو بلایا جائے دا، فرشتے ساد مارن دے انہاں نو بلان دے، اور اے آکھن دے کی لمقت اللہ البتہ غصہ اللہ پاک کا اکبر و بڑا تھا مم دنیا میں۔ اتنے ایک لفظ یاد رکھو، اکبر و بڑا تھا کتھے؟ دنیا میں۔ مم مقتکم تمہارے غصے سے، انفسکم اپنی جانوں پر، اب کی لفظ بولے؟ اب قیامت والے دیہڑے انہاں کافراں نو مشرکاں نو کی آکھیا جائے دا، ہن جیڑی تھن اپنے آپے تے کوڑ پہ چڑھدی ہے نا، اپنے آپ تے غصہ پیا آوندا ہے دنیا دے اندر جس وقت اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، تہن ایمان دی دعوت دتی جاندی ہے تسی کفر کردے آؤ، تے اللہ رب العزت نو جتنا غصہ آوندا ہی نا تواڈے تے، ٹھیک ہے نا، او تواڈے اپنے غصے تو کئی گنا کی ہوندا ہی زیادہ اور بڑا ہوندا ہی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت انہاں دے غصے دی کی حالت ہوے دی، مفسرین نے لکھے حتی آکالو اناملہم، کہ غصے دی وجہ تو اپنے اتے انہاں اتنا افسوس ہوے دا کہ اپنے ہتھاں اتے چک مار مار کے اپنے پورے اپنے پوٹے کی کرن دے کھا جان۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اے تے قرآن پاک 19 پارے دی ابتدائی آیات نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظالم مشرک کافر قیامت والے دن اپنے ہاتھ وڈے دا، اپنے ہتھاں نو کٹے دا اور آکھے دا کاش کہ میں پیغمبر والا رستہ اپنا لے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، پیغمبر کریم دے نقش قدم اتے چل پوندا، اپنے کولو بدعتاں یا اپنے کولو دین دے وچ نویں طریقے ایجاد نہ کردا، اپنے ذہن دے مطابق رب نو راضی کرنے دی کوشش نہ کردا، بلکہ اس رستے اتے چل کے اللہ نو راضی کردا جڑا رستہ کس نے دسیا ہی؟ اللہ دے پیغمبر نے۔ گل سمجھ آ گئی؟ تو ہتھاں اتے چاک مارن دے کافر مشرک یہ گل تے قرآن پاک تو بھی ثابت ہو گئی ہے نا۔ تو مفسرین نے اس کی گل دی وضاحت فرمائی ہے کہ اپنے پورے جڑے نے چک مار مار کے اپنے ہتھاں نو کٹ کٹ کے اپنے پورے کی کرن دے کھا چھڑن دے۔ تو ہن لمقت اللہ اتو پھر مانا پہ کرنا، لمقت اللہ البتہ غصہ اللہ پاک کا اکبر و بڑا تھا دنیا میں، مم مقتکم تمہارے غصے سے، انفسکم اپنی جانوں پر، جو اب ہے، جو جڑا ہون تو آنا اپنے تے غصہ پہ آوندا ہے نا دنیا تے جس میں تسی شرک کفر کردے ہو، اللہ پاک دا اس وقت غصہ کی ہوندا ہی اکبر و
بہت بڑا ہوندا ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات حلیم ذات ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے مہلت دیتی ہے نا انسان نو کہ دنیا دے اندر زندگی دے کسے موڑ تے بھی ہو سکتا ہے گل سمجھ آ جائے اور توبہ طائب ہو کے میرے وڈے عذاب تو بچ جائے۔ یہ مہلت دینا بھی اللہ پاک دی کی ہے رحمت ہے۔ اچھا جی، اذ تدعون جب تم بلائے جاتے تھے الال ایمان طرف ایمان کے فتکفرون پس تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ فرشتے انہاں جہنمیاں نو کافراں مشرکاں نو اس حکم نامے دا انکار کرنے والے نو یہ گل آکھن اور کیوں آکھن دے برائے ازدیاد حسرت و ندامت، شرمندہ تے وہ پہلے ہی ہونے نے، افسوس بھی انہاں نوں کوئی ڈھیر سارا ہونا ہے اپنے آپ اتے، تے فرشتے انہاں دی اذیت اور تکلیف وچ اضافہ کرنے واسطے، انہاں دی شرمندگی اور حسرت دے اندر اضافہ کرنے واسطے انہاں نوں یہ گل آکھن دے۔ گل سمجھ آ گئی بزرگو؟ اچھا جی، قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب۔ اچھا اتنے نا ہوں ربنا انہاں رب بڑا یاد آیا، سیدھی سواری ڈائریکٹ کدی پکار پہ کردے نے؟ اللہ پاک۔ دنیا تے یہی مسئلہ بیان ہوندا ہے نا یار، غائبانہ پکار صرف کدی کرنی ہے؟ اللہ پاک دی، اور پکار وچ وسیلیاں واسطیاں دی لوڑ کوئی نہیں، کسی ہور دی پکار کرنے دی لوڑ نہیں۔ یہ مسئلہ چنگا نہیں لگدا، اوتھے مڑ سیدھا سوارا فرشتیاں بھی نہیں بشکار بلانا، سیدھا سوارا کس تو پکارن دے؟ اللہ پاک۔ اچھا جڑا انہاں مطالبہ کرنا ہے نا، اس مطالبے دے متعلق سمجھ لو، انہاں مطالبہ یہ کرنا ہے کہ یا اللہ سان ایک واری واپس دنیا تے جان دے، ایک واری اس جہنم دے عذاب تو سان نجات دے دے، تے اسی دنیا تے جا کے تے اونج زندگی گزاراں دے جویں زندگی گزارنے نال تو راضی ہو۔ چل سمجھ آ گئی؟ اے مطالبہ کرنے تو پہلے پہلے وہ ایک تمہید دے طور تے گل کرن دے، یا اللہ تو اگے دو واری سان زندگی دتی ہے، دو واری سان موت دتی ہے، یا اللہ دو دو واری ایک شے تو سان دتی ہے، ایک ایک واری اور دے چھڑ، دو دو واری ایک چیز تو سان عطا کیتی ہے، صرف ایک ایک واری ہور اے عطا کر چھڑ تے اسی دنیا تے جا کے او رستہ اپناواں دے جس رستے اتے چلنے نال تو راضی ہو جائے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا ہن مانا دیکھو، قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، مطالبے تو پہلے پہلے تمہید بنن دے، کی کرن دے؟ تمہید بنن دے، اور تمہید وچ کی آکھدے نے پے؟ ربنا اے ہمارے رب، امتنا مرا ہوا بنایا تو نے، نا دا کی معنی ہے؟ ہم کو، امتا مرا ہوا بنایا تو نے ہم کو، اثنتین دو دفعہ، وَأَحْيَيْتَنَا اور زندگی دی تو نے ہم کو، اثنتین دو دفعہ، فَاعْتَرَفْنَا شاہ عبد القادر مرحوم نے مانا کیتا ہے سو اب ہم قائل ہوئے، فَاعْتَرَفْنَا سو اب ہم قائل ہوئے، بِذُنُوبِنَا اپنے گناہوں کے، فَحَلْ پس کیا ہے، اِلیٰ خُرُوجٍ نکلنے کی طرف، من سبیل کوئی رستہ۔ یا اللہ اسی اپنے گناہوں دا اقرار کرنے، ہن سان سمجھ آ گئی ہے با دنیا تے اسی کی کردے رہے ہیں؟ گناہ کردے رہے ہیں، تے یا اللہ کوئی نکلنے دا رستہ ہے وے؟ اچھا اتھے دو گلاں سمجھنیاں نے، پہلی گل تے یہ سمجھنی ہے امتا نسنتین و احییت نسنتین، دور والے سنگیاں آواز پہ آؤندی میری گل سمجھ پہ آؤندی ہے صحیح؟ اچھا یا اللہ تو سن دو دفعہ مرے یا بنایا ہے، یہ میں لفظ پہ بولنا، یہی معنی کرنا تو سن دو دفعہ مرے یا بنایا ہے تے دو دفعہ تو سن کی عطا کیتی ہے؟ زندگی عطا کیتی ہے۔ ایک کیڑی زندگی ہے؟ قرآن پاک سورۃ البقرہ پہلا پارہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرما رہے نے کیف تکفرون باللہ، تسی اللہ دی توحید دا کیویں انکار کردے ہو، وکنتم امواتا تسی پہلو کیا ہو مردہ، فاحیاکم اللہ پاک نے تہانوں زندگی عطا کی،
ثم یمیتکم زندگی تو بعد پھر کیڑا سلسلہ ہوے دا موت دا ثم یحییکم پھر اللہ پاک تھانوں کی کرن دے زندہ کرن دے کدن ثم الیہ ترجعون پھر حساب کتاب واسطے اللہ رب العزت دے دربار وچ تساں پیش ہونا ہے ٹھیک ہے نا دو موتاں نے اور دو زندگیاں نے دو موتاں اور دو زندگیاں دو موتاں کیڑیاں نے جڑیاں قرآن پاک نے دسیاں نے ایک پیدائش تو پہلے پہلے انسان اتے کیڑا زمانہ ہے جی بولو شاباش کیڑا زمانہ ہے موت دا ٹھیک ہے اور جس وقت انسان دی پیدائش ہو گئی ہے تے پھر انسان نو کی مل گئی ہے زندگی ایک موت تے ایک زندگی ہو گئی نا اچھا پھر اے عرفی موت جڑی اسی اپنی اکھاں نال مشاہدہ کرنے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہر نفس نے اس نو چکھنا ہے تو اے موت ہے ٹھیک ہے اور اس موت تو بعد قیامت تک کیڑا زمانہ رہے دا جی قیامت تک کیڑا زمانہ رہے دا موت دا قیامت تک موت دا زمانہ رہے دا اور ثم یحییکم پھر قیامت والے دن کی ہوے دی زندگی ٹھیک ہے روحاں دوبارہ جسماں دے اندر داخل کیتیاں جان دیاں موت دے وقت تو لے کے قیامت دے دن تک روح اور جسم ایک ہی ران دے علیحدہ ران دے جدا ران دے اے جدا ران دے ٹھیک ہے ایتھے اے نہیں سوچنا با عذاب قبر اور ثواب قبر تے برحق کے او کیویں ہوے دا اے جسم جڑا ہے اے تے دنیا دی قبر وچ مٹی نال مٹی ہو جاندا ہے عذاب قبر اور ثواب قبر دے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا موقف بہترین ہے جنہاں دے سے مقلد ہیں آپ فرماندے نے کہ بھائی عذاب و ثواب قبر برحق کے اور اے صرف روح نو ہے یا روح نو کوئی مثالی جسم ملدا ہے کیویں ہوندا ہے اے عذاب و ثواب قبر اس دی کیفیت جاننے والی ذات صرف اور صرف کس دی ذات ہے یقینی کیفیت اللہ پاک جاندے نے جڑا عقیدہ قرآن پاک نے دس چھڑیا او مننا ساڈے واسطے ضروری ہے بھائی موت تو بعد روح اور جسم اے دووے قیامت تک کی ران دے جدا ران دے ٹھیک ہے اور پھر اذن نفوس زبجت قیامت والے دن روحاں اور جسماں نو کی کیتا جائے گا آپس کے اندر جوڑ دیتا جائے گا ملایا جائے گا گل سمجھ آ گئی ہے اچھا دو موتاں اور دو زندگیاں جڑیاں اس آیت دے اندر جنہاں دا ذکر ہے دوسری آیت دے اندر انہاں دی وضاحت آ گئی ہے کنتم امواتن دو موتاں کیڑیاں نے ایک پیدائش تو پہلے والا زمانہ موت ہے اور دوسرا یہ جڑی عرفی موت ہے اس تو بعد والا زمانہ یہ دو زمانے کیڑے نے موت والے یہ دو موتاں نے اور زندگی ایک دنیا تے جڑی انسان گزاردا ہے پیدائش تو بعد اور دوسری زندگی ثم یحییکم کیڑی ہوے دی جڑی قیامت والے دن ملے دی روحاں اور جسماں نو دوبارہ کی کیتا جائے گا آپس وچ لایا جائے گا یہ گل سمجھ آ گئی تانوں سارے نو اچھا جی دوسری گل یہ سمجھنی ہے فاعترفنا بذنوبنا سارے سنگیاں دی توجہ ہے میرے ال فاعترفنا دا لفظ ہے تواڈے کول اس آیت وچ جڑی پڑھی ہے اس لفظ اتے انگلی رکھو فاعترفنا بذنوبنا شاہ عبد القادر دا مانا شاہ صاحب دا مانا عرض کیتا ہے کہ سو اب ہم قائل ہوئے بے ذنوبنا اپنے گناہ بہت بہترین مانا ہے گل آسانی نہ سمجھ آ رہی ہے او کی گناہ ہے جس دی قیامت والے دیہڑے بندے نے سمجھ آنی ہے بھائی میں کی کرتا رہا گناہ ہے دنیا تے بھی وہ کردا رہا کردا گناہ ہی رہا لیکن اس نو ایک گل سمجھ نہیں آئی اس نے اس گل نو منیا نہیں با میں کی کر رہا گناہ کر رہا قیامت والے دیہڑے اس نو گل سمجھ آ جائے دی با اے میں کی کردا رہا آئی گناہ کردا رہا آئی ٹھیک ہے نا اوتھے قائل ہو جاوے دا من جائے دا بھائی اے کام کی آئی گناہ ہے دنیا تے اس کام نو وہ گناہ سمجھنے واسطے تیار نہیں سمجھو مشرک کوئی بھی اللہ پاک دے نال کسے نو شریک کردا ہے پہلیاں قوماں دے حالات پڑھ لو ٹھیک ہے نا تے او جس وقت اللہ پاک دے نال کسے بزرگ نو کسے ولی پیر پیغمبر نو شریک کردا ہے تے او کی آکھدا ہے بھائی اسی بزرگاں دی کی کر رہے ہیں تعظیم کر رہے ہیں انہاں دا ادب احترام کر رہے ہیں ٹھیک ہے
اور انبیاء کرام نو قوماں دے لوگ کی آکھدے ہن بھئی ان ساڑیاں الہواں دی کی لگ گئی ہے بد دعا لگ گئی، ٹھیک ہے نا، ان ساڑیاں معبوداں دی بد دعا لگ گئی ہے، پیراں فقیراں دی بزرگاں دی بد دعا لگ گئی ہے، اے اینج دیاں گلاں کردا ہے تے ان پکڑ لینا ہے، اے دی پکڑ تو بچ نہیں سکدا۔ خود اللہ دے پیغمبر نے 24 سپارے دی ابتدا وچ گزریا نہیں یار، 24 سپارے دا پہلا صفحہ کھولو۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، میرے محبوب پیغمبر ہے تو ڈراندے نے انہاں ہستیاں تو جڑیاں اللہ دے علاوہ نے، بھئی اے ساڈے حاجت روا اور مشکل کشا جڑے نے نا، جنہاں تو مندا نے اے تین نقصان پہنچان دے، اے تین کی کرن دے نقصان پہنچان دے، ٹھیک ہے۔ تو انہاں ہستیاں دی او تعظیم ادب احترام کی سمجھدے نے با انہاں وچ الوہیت والیاں صفات منیاں جان، کیڑیاں صفات منیاں جان؟ الوہیت والیاں، با اے ساڈیاں کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کردے نے، اے ساڈے نفع نقصان دا اختیار رکھدے نے، انہاں وچ جتنا چر اے صفتاں نہ منیے اتنا چر انہاں دی تعظیم نہیں ہوندی، ٹھیک ہے نا۔ اور جیڑا انہاں پیراں فقیراں وچ اللہ پاک والیاں صفتاں نہ مننے او دے بارے وچ کی آخدے نے بے ادب ہے اور گستاخ ہے، پیراں فقیراں نو نہیں مندا، گل سمجھ آؤندی پئی؟ یعنی مشرک دنیا تے شرک کردا ہے اور اس نو او شرک مننے واسطے تیار نہیں، وہ آخدا میں تے نیکی دا کام پیا کرنا، لیکن اے جس کام نو ہن او نیکی دا کام سمجھ رہا ہے، دربار اتنے جڑی نظراں نیازاں چاڑ دے نے، ہاں جی وہ کی سمجھدے نے با اسی کی کر رہے ہیں بڑا، اور وہ نیاز کھانے نو بڑا باعث اجر اور باعث برکت سمجھدے، انجی گل ہے یہ کوئی نہ۔ تو دنیا تے مشرک اپنے شرکیہ کماں نو گناہ مننے واسطے تیار نہیں، اوتھے جا کے پتہ لگے دا با اے جڑا میں غیر اللہ دے ناوے دیاں نظراں تے نیازاں دیندا رہیا یا درباراں مزاراں تے جا کے بکرے چھترے چاڑدا رہیا، اوتھے جا کے رکوع سجدے طواف کردا پھریا، میں تے نیکی سمجھدا ہی، لیکن در حقیقت اے سارے کام کی آن گناہ، اے سارے کام کی آن گناہ، اوتھے جا کے گل سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس واسطے فاعترفنا بذنوبنا کی مانا بولے میں سو اب ہم قائل ہوئے، یا اللہ ہن سن سمجھ آ گئی، اسی من گئے ہاں کہ اسی کی کردے رہے دنیا تے گناہ کردے رہے، غیر اللہ دے نامے دی نظر و نیاز جڑی کھاندے رہے، نرا سور آئی جڑا حرام اسی کھاندے رہے، یا اللہ ہن من گئے ہاں تے فال الی خروج من سبیل، اگے 2 دفعہ تو سن زندگی بھی دتی ہے، 2 دفعہ موت بھی دتی ہے، ایک واری زندگی اور مل سکتی ہے، فہل الی خروج من سبیل، گل سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، فہل الی خروج، پس کیا ہے طرف نکلنے کے، من سبیل کوئی رستہ، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اللہ رب العزت دی طرف جواب ملے دا کہ ہن نکلنے دا کوئی رستہ نہیں، ہن نکلنے والی کوئی اتو صورت نہیں، اور اس دی وجہ دا اس آیت وچ بیان ہے، جواب مقدر ہے اور اس دی جگہ تے اس جواب دی وجہ دا ذکر کیتا گیا، بھائی نکلنے والا رستہ کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ تھان پہلی باری توحید نہیں سکھائی تے تساں مننی مونوی کوئی نہیں، ذالکم یہ یعنی سزا جڑی تھان مل رہی ہے اور نکلنے دی کوئی صورت نہیں، کیوں؟ بے انہو اس لیے کہ بے شک اذا دعی اللہ جب پکارا جاتا اللہ پاک کو وحدہ اکیلا کر کے، کفر تم کفر کرتے تھے، اذا دعی اللہ جب پکارا جاتا تھا اللہ پاک کو وحدہ اکیلا کر کے، کفر تم کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے، وَإِن یشرک اور اگر شرک کیا جاتا بھی ساتھ اس کے، تو مینو تو تم مان لیتے تھے، وَإِن یشرک اور اگر شریک کیا جاتا کسی کو بہی ساتھ اللہ پاک کے، تو مینو تم مان لیتے تھے۔ اچھا، بے انہو اذا دعی اللہ وحدہ، نجات نہ ملنے دی، رہائی نہ ملنے دی وجہ ہے بے کہ جس وقت دنیا دے اندر اللہ رب العزت نو اکلیاں کر کے پکاریا جاندا ہے تے کفار تم تسی کی کر دے ہو؟ انکار کر دے ہو۔
مشرکین دے مذہب دا خلاصہ سمجھو، مشرکین اللہ دے منکر نہیں، مشرکین اللہ دے منکر اس سے اللہ پاک دے نال اگر ایک گل بیان ہوندی ہے نا، اللہ پاک بھی نفع نقصان دا مالک تے ہے، پر فلانے بزرگ بڑے پہنچے نے او ڈبے بیڑے 11 سال بعد وہ کی کردے نے تار چھڑدے نے، تے مڑ تسی آکھدے ہو واہ کیا بات ہے سبحان اللہ، گل سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، مڑ اللہ نو مندے نے، اللہ نے اپنے اختیارات اپنے بزرگاں دے اپنے نیک ہستیاں دے حوالے کر چھڑے نے، انج اللہ نو مندے نے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب کی بنیا مشرکین دا مذہب اے نہیں با او اللہ دے سرے تو انکار کردے نے، اللہ نو مندے نے لیکن اللہ دی توحید نو وحدہ کر کے نہیں مندے۔ اچھا جی، ذالکم یہ بے انہو اس لیے کہ بے شک اذا دعی اللہ جب پکارا جاتا اللہ پاک کو وحدہ اکیلا کر کے، کفار تم کفر کرتے، وَإِن یشرک اور اگر شریک کیا جاتا بہی ساتھ اللہ پاک کے تؤمنو تم مان لیتے تھے۔ ایتھے مفسرین نے لفظ لکھے نے تؤمنو بالاشراک، جیسے اللہ پاک دے نال کسی ہستی نو شریک ٹھہرایا جاندا ہے تے تانوں بڑا مزہ آوندا ہے، تسی اس گلے اوتے بڑا یقین کردے ہو۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے ان اشرک بہ مشرک صدقتموہ، جے اللہ پاک دے نال کوئی مشرک کسے نو شریک کردا ہے تے تسی اس دی کی کردے ہو تصدیق کردے ہو، تسی آکھدے ہو آہ اے بندہ گل ٹھیک پیا کردا ہے، اے مولوی گل ٹھیک پیا کردا ہے۔ تے جے کوئی آکھیا بہاجت روا مشکل کشا اور غائبانہ پکار دے لائق صرف کون ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اولاد دے نہیں سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی جوڑیاں بار نہیں سکتا، جس پہ اینج گل ہوندی ہے تے او گل دوار سکھاندی کوئی نہیں۔ تو خلاصہ مذہب مشرکین کہ مشرکین اللہ دے منکر نہیں بلکہ اللہ دی توحید دے منکر نے۔ اور نویں سنگیو پرانے ہونے دے باوجود نویں سنگیو گل سمجھ آ گئی ہے تھانوں؟ اچھا جی، فالحکم للہ العلی الکبیر، پس حکم اب للہ اللہ ہی کے لیے ہے، العلی الکبیر جو بلند، الکبیر بہت بڑا، جدی ذات بھی بڑی بلند ہے، جس دیاں صفتاں بھی بڑیاں بلند نے۔ فال حکم ہون اوہی ہونا ہے، اوہی فیصلہ ہونا ہے جڑا کس نے کرنا ہے؟ اللہ پاک نے۔ دنیا تے انسان نو مغالطے لگے نا جی، عجیب عجیب کہانیاں اپنے کو گھڑ لئیاں گئیاں نے جی، اور بڑیاں بڑیاں گستاخانہ کہانیاں کہ پیر را جناب اللہ پاک نو گلی لا لینا ہے تے اساں کو چپ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تو وڈی اللہ پاک دی شان وچ کوئی گستاخی ہے جی؟ گستاخ رسول کافر ہے، پکا کافر ہے، تے جڑا اللہ دی شان وچ گستاخی کرے او مسلمان رہے دا۔ فالحکم پس حکم، اوتھے کسے پیر پیغمبر نبی ولی جن فرشتے دا حکم نہیں چلنا، حکم صرف اور صرف کس دا چلنا ہے؟ فالحکم پس اب حکم للہ اللہ ہی کے لیے ہے، العلی جو بہت بلند، الکبیر بہت بڑا۔